السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو کیو ٹی وی کی لائیو نشریات خصوصی پروگرام دورہ ترجمہ قرآن پاک کے 15ویں پارے کا مطالعہ جاری ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ ہم نے مکمل کیا، اب آغاز ہے سورۃ الکہف کا۔ جمعے کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کی تلاوت کی، تلقین فرمائی ہے۔ سورہ کہف میں 4 اہم واقعات ہمارے سامنے آئیں گے، مادہ پرستی کے رد کے لیے، مٹیریلزم کے توڑ کے لیے۔ دنیا نظر آتی ہے لیکن یہ اصل نہیں، ہمارا ایمان ہے آخرت اصل ہے۔ کائنات نظر آ رہی ہے لیکن لوگوں کو خدا نظر نہیں آ رہا، لیکن ہم مانتے کہ خدا کی ذات ہے۔ جسم نظر آ رہا ہے لیکن لوگوں کو روح نظر نہیں آ رہی۔ آج فوکس جسم پہ رہ گیا، دنیا پہ رہ گیا اور اس کائنات پہ رہ گیا، اللہ کی طرف توجہ نہیں، آخرت کی طرف توجہ نہیں، روح کی طرف توجہ نہیں۔ اس ظاہر کے فتنے کا پردہ چاک ہو رہا ہے سورہ کہف میں۔ احادیث میں آتا ہے کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے بھی سورہ کہف کی تلاوت بہت اہم ہے۔ جمعے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین ہمیں فرمائی۔ سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل کے مضامین میں خاصی مناسبت ہے اور مشابہت بھی ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کا آغاز سبحان سے ہوا، سورہ کہف کا الحمدللہ سے۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہجرت کا ذکر تھا، سورہ کہف میں اصحاب کہف کی ہجرت کا ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ آدم علیہ السلام کا قصہ دونوں صورتوں میں موجود ہے۔ اللہ کی تکبیر کے بیان پر بات مکمل ہوئی سورہ کہف میں، الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل میں تکبیر کا بیان تھا آخر میں، اور سورہ کہف کے آغاز میں الحمدللہ کی بات آ رہی ہے۔ بہت اہم بات یہ ہے کہ دجل، فریب اور دھوکہ، اس کا پردہ چاک ہوگا سورہ کہف میں۔ اصل وہ ہے جو نظر نہیں آتا، ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب والی بات ہے، اور مادہ پرستی کا رد ہے، مٹیریلزم کا رد ہے جو سورہ کہف میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ کچھ اشارہ کریں گے ورنہ تو بہت سارے اس میں مضامین ہیں مادہ پرستی کے رد کے اعتبار سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ ہم وقفے سے واپس آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ اللہ کو دیکھا ہے؟ سبحان اللہ۔ ہمیں کہا جاتا ہے سینگ از بلیونگ، جو نظر آتا ہے وہی سب کچھ ہے، جو نظر آتا ہے وہی سب کچھ ہے۔ نہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں جو نظر نہیں آ رہا۔ ہاں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا وجود، اس کی دلیل ہمارے سامنے رکھ رہے، تو یہ کلمہ بھی مادہ پرستی کا رد ہے۔ الحمدللہ، تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے۔ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی۔ بندے کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہ۔ جبرائیل کو آتے دیکھا؟ نہ۔ کتاب کو نازل ہوتے دیکھا؟ نہ۔ مانتے ہیں؟ ہاں۔ تو ہم مادہ پرست نہیں ہیں، ہم حقیقت کے ماننے والے ہیں، ہم ایمان رکھنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں اللہ نے کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ سادہ مضامین ہیں، واضح مضامین ہیں، قیماً، سیدھی ٹھیک کتاب ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ ڈر سنائے اس کی طرف سے سخت عذاب سے۔ بأسًا شدید، عذاب کا ترجمہ بھی، اور بأسًا شدید، بڑی جنگ۔ وہ جو احادیث میں ذکر آتا ہے الملحمۃ العظمیٰ، بائبل میں آرمیگڈون، اور بہت بڑا مارکا قیامت سے پہلے حق و باطل کا، اس جنگ سے بھی خبردار کر رہا ہے قرآن۔ البتہ بأسًا شدید کا ترجمہ سخت عذاب کا بھی کیا گیا۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ ایمان والوں کو بشارت دے، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو عمدہ عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے عمدہ اجر ہے۔ جنت دیکھی ہے؟ نہیں، یہ تو مادہ پرستی کا رد ہو گیا، ہم تو مانتے ہیں جنت کو۔ سبحان اللہ۔ ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور وہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ نصارہ کا رد ہو رہا ہے، نصارہ کے برے عقائد اور غلط قسم کے بھونڈے عقائد کی وجہ سے دنیا مادہ پرستی کی طرف گئی ہے۔ انہوں نے کہا 3 خداؤں میں سے خدا عیسیٰ علیہ السلام، تینوں مل کر خدا، ان سے دلیل مانگو، دلیل کوئی نہیں۔ خدا نے اپنے بیٹے کو سوری دے دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور سارے انسانوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ہاؤ کم، کیسے بے وقوفی کی بات کرتے ہو؟ گناہ بندے کریں سارے، اور اللہ اپنے بیٹے کو، معاذ اللہ، تم جس کو اللہ کا بیٹا کہتے تو اللہ سوری چڑھا دے۔ جب ان کے نوجوانوں نے سوالات ان کے پادریوں سے کیے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور ان کے علم حاصل کرنے پر پابندی لگا دی گئی، اور کئی تم عقائد تمہیں ماننے پڑیں گے۔ انہوں کا تو بے وقوفی کی باتیں کرتے ہو، خدا قرار دیتے ہو، خدا کا بیٹا قرار دیتے ہو، اس کو کروسیفائی کروا دیتے ہو، اس کو سولی چڑھوا دیتے ہو، باقی ساروں کے گناہ معاف کر۔ استغفر اللہ، ہاؤ کم، یہ کیا بے وقوفی کی باتیں۔ پھر وہ نوجوان جن کو کچھ علم دی، کبھی ہم نے دیا تھا ہسپانیہ میں، ہم نے دیا تھا، انہوں نے جا کے سوال کیے اپنے لوگوں سے ان کے عقائد کے بارے میں، اور جب عقائد کا جواب نہیں ملا، انہوں نے کہا یہ مذہب کی کوئی حیثیت نہیں، یہ بھونڈے قسم کے لوگ ہیں، پاگل قسم کے لوگ ہیں، اور خوب دنیا میں وہ آگے گئے۔ نو ڈاؤٹ یہ کریڈٹ یورپینس کو ہمیں دینا پڑے گا، انہیں خوب ایکسپلور کیا اس دنیا کو، اس کائنات کو، مگر عقائد جو بھونڈے تھے ان کا جواب نہیں ملا تو دین سے دور ہو گئے۔ ہم نے ان کی ترقی تو تھوڑی دی، اور ان کا یہ دین سے دور
دوری کا طرز عمل بھی اپنے امپورٹ کر لیا اور مذہب کے حوالے سے بیزاری کا معاملہ پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے۔ یہ مادہ پرستی، اس کے پیچھے نصارہ کے بھونڈے عقائد کا بہت بڑا دخل ہے۔ بہرحال اللہ فرماتا ہے ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، اس کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے۔ ان یقولون الا کذبا، وہ کچھ نہیں کہتے سوائے جھوٹ کے۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، تو کیا اے نبی علیہ السلام آپ اپنی جان گھلا دیں گے افسوس کرتے ہوئے اس بات پر کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ حضور کس قدر محنت کرتے تھے حق پہنچانے کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، جو کچھ زمین میں ہے بے شک ہم نے اسے اس کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ زمین اللہ نے سجائی ہے، اٹریکشن ہے، مگر یہ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں والی بات ہے۔ زندگی امتحان کے طور پر دی، اور یہ زندگی اب عارضی ہے، زمین بھی عارضی ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور جو کچھ زمین پر ہے بے شک ہم اسے نابود کر کے صاف چٹیل میدان کر دینے والے ہیں۔ قیامت برپا ہوگی، زمین چٹیل ہو جائے گی، فلیٹ ہو جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ مکی صورتوں میں بعد میں ہم پڑھیں گے، سائنس نے بتایا نہیں بتایا، تو ہم ظاہر پرست نہیں، ہم حق کے ماننے والے ہیں۔ اس انداز سے غور کریں گے تو یہ آیت دجل کا فریب، یہ صورت دجل کا فریب چاک کرتی ہے اور حقائق کو ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ اب پہلا واقعہ صبر کا واقعہ، استقامت کا واقعہ، ایمان والوں کا واقعہ۔ کچھ ان واقعات کی تاریخی تفصیلات ہیں، موقع نہیں، وہ آپ تفاسیر میں دیکھیے گا، ذرا سا اشارہ کر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کچھ نوجوان تھے، حق پر تھے، ان کے دور کا بادشاہ مشرک ہو گیا، شرک کی دعوتیں دی جا رہی ہیں۔ ان نوجوانوں نے اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کی، گھر بار کو چھوڑا، اللہ نے غار میں ان کو محفوظ رکھا، صدیوں تک اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا اے مخاطب تم نے گمان کیا ہے کہ کہف یعنی غار والے اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے کچھ عجیب لوگ تھے؟ اچھا، ان واقعات کی تاریخی تفصیلات ہیں، زیادہ یہاں موقع نہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا تفاسیر میں دیکھ لیجئے گا، وہ ان کو ہم بیان نہیں کریں گے، مگر جو ہمارے لیے رہنمائی عمل کے اعتبار سے اس کی ہم کوشش کریں گے بات سامنے رہے۔ تو کیا تم سمجھتے وہ عجیب معاملہ تھا؟ ارے اللہ کی قدرت کے نظارے تو اس کائنات میں جا بجا عجائبات اس کارخانے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ آئیے تمہیں سناتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ اذ ابى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے عرض کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں درستی مہیا فرما دے۔ اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کی، گھر کو چھوڑ دیا، قوم کو چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑ دیا، علاقے کو چھوڑ دیا، نکل گئے ایمان بچانے کے لیے، غار میں پہنچے ہیں۔ فضربنا على آذانهم فی الکہف سنین عددا، پس ہم نے پردہ ڈالا ان کے کانوں پر، انہیں غار میں کئی سال سلائے رکھا۔ پردہ ڈالا مراد سلائے رکھا۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، پھر ہم نے انہیں دوبارہ زندگی دی، مراد اٹھایا، ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم ظاہر کریں کہ دونوں گروہوں میں سے کس نے خوب یاد رکھا ہے کہ وہ کتنی مدت رہے مراد غار میں۔ یہ سمری آ گئی، اب اللہ اس کی الیبوریشن آگے ہمیں عطا فرما رہا ہے اس اصحاب کہف کے واقعے کی۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے نبی ہم حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک آپ کے سامنے ان کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، بے شک وہ چند نوجوان تھے وہ ایمان لائے اپنے رب پر، وزدناہم ہدی، اور ہم نے انہیں اور ہدایت عطا فرمائی۔ ایمان لا کر ڈٹے ہوئے ہیں، اللہ سے مانگ رہے، اللہ مزید ہدایت دے رہے، یہ ہمارے لیے رہنمائی ہے عمل کے اعتبار سے۔ وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوطی عطا فرما دی، جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا ہمارا رب تو رب ہے آسمان و زمین کا، لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم اس اللہ کے سوا ہرگز کسی کو معبود کے طور پر نہیں پکاریں گے، اس صورت میں تو ہم نے بڑی بیجا بات کر دی ہوگی اگر اللہ کے سوا کسی اور کو معبود کے طور پر اختیار کریں۔ یہ استقامت کا مظاہرہ، اللہ کو مان کر اللہ کی ماننی ہے اور اللہ کی ماننے پر ڈٹنا، استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، یہ ہے عمل کے پہلو۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں، انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، وہ ان پر کوئی واضح دلیل لے کر کیوں نہیں آتے؟ شرکی کوئی دلیل تو ہے نہیں۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑے۔
اب یہ قوم کی نفی ہو گئی، توحید کا اعلان، شرک کی نفی، اب آپس میں کہہ رہے ہیں وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب تم نے ان سے اور جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں کنارہ کشی اختیار کر رکھی ہے، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو غار میں پناہ لو۔ کہف کہتے ہیں بڑے غار کو، اور عربی میں غار کو غار ہی کہا جاتا ہے، کہف بڑا غار، یہ بھی اہم نقطہ آگے آئے گا مزید۔ تو فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تم غار میں پناہ لو، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کو پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں تمہارے لیے سہولت مہیا کرے گا۔ بچانے والا کون؟ اللہ۔ سہولت دینے والا کون؟ اللہ۔ ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے والا کون؟ اللہ۔ مشرکوں سے بچانے والا کون؟ اللہ۔ استقامت دینے والا کون؟ اللہ۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے عمل کے اعتبار سے۔ اب اللہ پر توکل ہے تو اللہ کی شان کریمی دیکھیں، اللہ کی عجائبات دیکھیں، اللہ کیسے کیسے ان کی حفاظت فرما رہا ہے، اور یہ قرآن اللہ کا سچا کلام وہ ہمیں بتا رہا ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور تم دیکھو کہ جب دھوپ نکلتی ہے وہ ان کی غار سے دائیں طرف سے بچ کر نکل جاتی ہے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب وہ ڈھلتی ہے، مراد سورج کا ڈھلنا، تو اس سے بائیں طرف کو کترا کر نکل جاتی ہے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ غار کی کھلی جگہ میں ہیں۔ سبحان اللہ، چھوٹا نہیں بڑا غار اور کھلا دہانہ موجود ہے، مگر دھوپ کو اجازت نہیں کہ ان کو ڈسٹرب کرے۔ یہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ بندہ اللہ پر توکل کرے، اللہ کہاں کہاں سے مدد فرماتا ہے، معجزانہ طور پر کیفیات تعریف فرماتا ہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات نشانیوں میں سے ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ ہدایت عطا فرمائے پس وہی ہدایت یافتہ ہے۔ ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، اور جسے اللہ گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لے تو آپ اس کے لیے کوئی مددگار، سیدھی راہ دکھانے والا نہیں پائیں گے۔ ایک اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم انہیں بیدار سمجھو گے اے سننے والو حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم انہیں دائیں طرف اور بائیں طرف کروٹیں بدلواتے رہے۔ انہوں نے خود کروٹیں نہیں، ہم کروٹیں بدلواتے رہے، بیڈ سول نہ ہو جائے، اللہ حفاظت فرما رہا ہے ان کی۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا دونوں ہاتھ یعنی پنجے پھیلائے ہوئے دہلیز پر موجود تھا۔ اللہ نے حفاظت پر ایسا معاملہ معین کر دیا کہ دہلیز پر غار کے کتا بیٹھا ہے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اے مخاطب اگر تم ان پر جھانکتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگتے اور ان سے دہشت میں بھر جاتے۔ اول تو کتے کو دیکھ کر ہی بھاگ جاؤ، اور اللہ نے ماحول ایسا بنا دیا کہ تم دہشت زدہ ہو جاؤ گے، اور یہ اللہ حفاظت فرما رہے اصحاب کہف ان نوجوانوں کی۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ کچھ صدیاں گزر گئی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اب یہ اٹھے ہیں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی دیر رہے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، انہوں نے کہا کہ ہم رہیں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ اگر صبح اول پہر میں سوئے ہیں تو بیدار ہوں گے تو شام کا معاملہ، اس سے زائد کا تو معاملہ نہیں ہوگا۔ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، انہوں نے کہا کہ ہم رہے ہوں گے ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، انہوں نے کہا کہ تمہارا رب خوب جانتے تم کتنی مدت رہے۔ بھائی اصل بات تو اللہ کے علم میں ہے۔ اچھا اب لگی ان کو بھوک، ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، پس اپنے میں سے کسی کو اپنا یہ روپیہ کرنسی دے کر بھیجو شہر کی طرف۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، پس وہ دیکھے کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے۔ صرف کھانا نہیں، پاکیزہ تر، حلال بھی ہو پاک بھی ہو۔ یہ اللہ والوں کو اللہ والے اس بات کا خیال رکھتے ہیں، یہ عمل کا پہلو سامنے آ رہا ہے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو وہ اس سے تمہارے لیے لے کر آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور نرمی کرے۔ یہ لفظ قرآن پاک میں بولڈ لکھا ہوتا ہے، ذرا موٹا، اس مقام پر قرآن پاک الفاظ کے اعتبار سے نصف ہو جاتا ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور نرمی کرے۔ دیکھو تم اس علاقے کو چھوڑ کر آئے ہو، انہوں نے شرک میں اپنے آپ کو مبتلا کر لیا، تمہیں بھی آمادہ کر رہے تھے، تو کوئی سختی کا لڑائی جھگڑے کا معاملہ نہ کرنا۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور کسی کو تمہاری خبر نہ دے بیٹھے۔ اب قرآن پاک چونکہ قصوں کی کتاب تو نہیں ہے نا، اتنا پہلو سامنے رکھتا ہے کہ جس سے رہنمائی کا سامان ہمارے لیے ہو جاتا ہے۔ یہ صاحب گئے ہوں گے مارکیٹ میں، صدیاں گزر گئی، بہت پرانا لباس، بہت پرانا سکہ، بھائی یہ کون سی مخلوق آ گئی؟ لوگوں کو پتہ چلا، معلوم وہاں کو ہسٹری گزری، ان کے واقعات موجود تھے، وہ تختیوں پر لکھے ہوئے تھے، اور اب جو بادشاہ تھا وہ نیک بادشاہ تھا، یہ ڈسکور ہو گئے اور سب کے سامنے معاملہ ظاہر ہو گیا۔ انہم، کہتے ہیں ایک دوسرے کو، انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم
یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا، بے شک اگر وہ تمہاری خبر پالیں گے تو وہ تمہیں سنگسار کر دیں گے یا تمہیں لوٹا دیں گے اپنی ملت اپنے مذہب میں، اور اس صورت میں تم کبھی بھی فلاح نہیں پاؤ گے۔ میں نے اگلی وضاحت ایک آیت پہلے آپ کو دے دی، پہلے اس نقطے کو سمجھ لیں۔ دیکھو خیال رکھنا، خبر نہ پالے تمہاری ورنہ سنسار کریں گے اور اپنی ملت اپنے مذہب میں لوٹائیں گے، اور اس صورت میں تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ اصل کس بات کی فکر ہے؟ اپنے عقیدہ اور اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر ہے، بہت اہم نقطہ۔ وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر آگاہ کر دیا۔ وہی پرانا لباس، سکہ، صدیاں گزر گئیں، واقعات علم میں لوگوں نے پوچھا، معلوم ہوا، ڈسکور ان کو کیا گیا، اور اللہ فرما رہے کیوں اب اللہ نے ان کو زندہ کر کے کھڑا کر دیا۔ وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر خبردار کیا، لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک قیامت میں کوئی شک نہیں۔ اس طرح اللہ مردوں کو زندگی عطا فرمائے گا، اللہ نے ظاہر فرما دیا۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، یاد کرو جب وہ ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے، ان کو اللہ نے زندہ کیا، لوگوں کو کلیئر ہو گیا، ایسے اللہ مردوں کو زندگی دے گا، ان کو اللہ نے دوبارہ صلح دیا۔ اب لوگوں کے درمیان ایک اختلاف پیدا ہوا، کیا کریں ان کے ساتھ؟ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، تو انہوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بناؤ، رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے، ان کی قدر و قیمت اور منزلت تو اللہ کو معلوم ہے۔ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، جو لوگ اپنے کام پر غالب رہے انہوں نے کہا ضرور ان پر ایک مسجد بنائیں گے۔ ایک مراد کیونکہ یہاں تفصیلات بہت زیادہ ہیں، ایک مراد ہے کہ یادگار کے طور پر مسجد بنائیں گے، اور اس مسجد کو دیکھ کر ان کے واقعات لوگوں کو یاد رہیں گے، اور لوگوں کو یاد رہے گا اللہ زندگی کس طرح مردوں کو عطا فرمائے گا، کیسے دوبارہ کھڑا کرے گا۔ تو ایک رائے کے مطابق مسجد کا بنائے جانا ایک یادگار کے طور پر۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، اب کچھ کہیں گے وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، اور کچھ کہیں گے وہ 5 ہیں، یعنی اصحاب کہف کی تعداد، اور ان کا چھٹا ہے کتا۔ بن دیکھے وہ تخمینے لگاتے، کوئی حقیقی بات تو ہے نہیں ان کے پاس۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہیں گے وہ 7 لوگ ہیں اور 8واں ان کا کتا۔ اب ان باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن پاک فرما رہا ہے قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، آپ فرما دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے ان کی تعداد کو، انہیں صرف تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، پس سرسری بحث کے سوا ان کے بارے میں جھگڑنے کا معاملہ نہ کیجیے۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے مت پوچھیے۔ ان بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے اتنے تھے کہ اتنے تھے، جو رہنمائی کا سامان آ رہا ہے عقیدے کے بعد اللہ زندگی اس طرح دے گا مردوں کو، یہ بات بہت واضح طور پر سامنے آ رہی ہے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور ہرگز کسی کام کے بارے میں مت کہیے گا کہ میں کل کرنے والا ہوں، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ یہود نے اعلان کیے تھے، حضور نے فرمایا کل بتا دوں گا۔ سوال اصحاب کہف کے بارے میں بھی تھا اور ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں بھی تھا، وہ باتیں آگے چل کر آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کے ذریعے ہمیں توجہ دلائی ہے، کل کے آئندہ کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو تو کیا کہیں انشاءاللہ۔ یہ بھی مادہ پرستی پر ایک ضرب ہے، ارے ہمیں کیا پتا زندہ رہیں گے کہ بھی نہیں رہیں گے، جی تو انشاءاللہ کہہ کر بندہ مومن مادہ پرستی پر تیشہ چلاتا ہے اور مٹیریلزم کے فتنے پر تیشہ چلاتا ہے اور اپنے معاملات کو وہ اللہ کے حوالے کرتا ہے۔ انشاءاللہ کا جملہ آ گیا، فرمایا الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ واذکر ربک اذا نسیت وقل عسى ان يهديني ربی لاقرب من هذا رشدا، اور اگر آپ اے سننے والے تم بھول جاؤ، اب عموم کا ترجمہ ہم سب کے لیے ہوگا، اے مخاطب اگر تم بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو اور کہو امید ہے کہ میرا رب مجھے ہدایت دے گا اس سے زیادہ بہتر، قریب کی بھلائی کی بات کی۔ کیا مطلب؟ میں اور اب ایک بات سوچ رہے ہیں لیکن اللہ کی مشیت میں ہمارے لیے بہتر نہیں، اللہ بہتر بات ہمیں سجا دے گا، بہتر معاملے پر لگا دے گا، انشاءاللہ کہنے کی یہ برکت بھی ہمیں حاصل ہوگی۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، وہ اس غار میں وہ رہے 300 سال اور اس کے اوپر مزید 9 برس۔ اب اس میں ایک خوبصورت کلام ہے، شمسی اعتبار سے 300 سال 3 صدیاں ہو گئیں، اور قمری اعتبار کیونکہ قمری سال 10 دن چھوٹا ہوتا ہے، قمری اعتبار سے 309 برس، صدیوں کا معاملہ تو ہوا۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایک بہت بڑا نظارہ اور اصحاب کہف کی استقامت اور صبر کا پہلو بھی سامنے آ گیا۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، آپ فرما دیجیے اللہ خوب جانتا ہے وہ کتنی مدت ٹھہرے۔ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی غیب کی باتیں ہیں۔ اب سر بھی واسمع، کیا وہ اللہ خوب دیکھتا ہے، کیا وہ اللہ خوب سنتا ہے۔ ما لَهُ مِن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا،
ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہ پہلا واقعہ مکمل ہوا۔ اب نبی علیہ السلام اور آپ کے ذریعے امت کو تعلیم۔ سورہ کہف 5 نبوی میں نازل ہوئی، مشکلات کا دور ہے، 5 نبوی آغاز وحی کا 5واں برس، اسی دور میں ہجرت حبشہ کا معاملہ، مصائب کا طوفان، مشکلات کا دور، تعذیب المسلمین، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ایسے دور میں کیا رہنمائی عطا ہو رہی ہے؟ ایک تو صبر و استقامت کا مظاہرہ، اصحاب کہف وہ بات آ گئی۔ اب سنیے آگے، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اور آپ تلاوت کیجئے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے کتاب وحی کی گئی، قرآن پاک کی تلاوت۔ لا مبدل لکلماتی، اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ وَلَمْ تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور آپ ہرگز اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے۔ پناہ گاہ اصل میں تو اللہ کی طرف ہے، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ البتہ مشکلات کے دور میں قرآن کی تلاوت، اسی قرآن پاک میں پچھلے قوموں کے واقعات، حق و باطل کی کشاکش کے دوران کے واقعات ہم پڑھ آئے ہیں، اس سے سہولت ملتی ہے، بندہ مومن کو استقامت ملتی ہے۔ نیک لوگوں سے جڑے رہنے کی تلقین، صحابہ کرام جن کا مذاق اڑایا جاتا تھا مشرکین کے سرداروں کی طرف سے، ان کی دلجوئی اللہ فرما رہا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، وہ اپنے رب کی رضا کا حصول چاہتے ہیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور اے نبی آپ کی نگاہیں بھی ان سے نہ ہٹیں۔ سبحان اللہ، دنیا پرست کم مال والوں کو تو حقیر سمجھتا ہے، لیکن یہاں کم مال والے کون ہیں؟ ایمان والے، وہ تو اللہ کے بہت بلند مرتبہ رکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ جڑے رہنے کی تعلیم، یہ بھی مادہ پرستی کے فتنے پر ضرب لگائی جا رہی ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ کی نگاہیں ان سے نہ پھریں۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کئی لوگ یہ گمان نہ کریں کہ آپ دنیا کی زندگی کے طلبگار ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور اس کی بات کو نہ مانیے گا جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے پڑ گیا اور اس کا کام حد سے بڑا ہوا ہے۔ جڑنا کس کے ساتھ ہے؟ جو اللہ والے ہوں، اللہ کے ماننے والے ہوں، اللہ کی رضا کے طلبگار ہوں۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور آپ فرما دیجئے حق تو ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ اب اللہ کی شان بے نیازی کا بیان، فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، بس جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے انکار کرے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں تمہاری۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، بے شک ہم نے تیار کیے ظالموں کے لیے آگ، أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، اس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی، آگ میں جھونک کر ہر طرف سے آگ ہی آگ ہوگی۔ استغفر اللہ۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو پگھلے ہوئے تانبے کی مانند کھولتے پانی سے داد رسی کی جائے گی، وہ ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا۔ استغفر اللہ۔ بئس الشراب، ان کا مشروب بہت برا ہوگا۔ وساءت مرتفقا، اور ان کا آرام گاہ کا معاملہ وہ بھی بہت برا ہوگا، اور وہ آرام گاہ کیا ہے؟ وہ جہنم ہے۔ یہ طنز کی کیفیت ہے، nothing is for you except for the hell fire، یہ جہنم کا ذکر آ گیا۔ جہنم دیکھی ہے؟ نہیں مانتے ہیں جی، ہم مادہ پرست نہیں ہیں، ہم حق کے ماننے والے ہیں۔ اس کے برعکس ایمان والوں کا بیان، جنت کا خوبصورت تذکرہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ہم بے شک اس کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے جس نے اچھا نیک عمل کیا۔ اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے ہمیشہ کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، اس میں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور وہ کپڑے پہنیں گے سبز باریک ریشم کے اور دبیز ریشم کے۔ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، اس میں مسیریوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ دنیا میں مردوں کے لیے سونے کو یعنی گولڈ کو اور پیور سلک کو، ریشم کو حرام کیا گیا اس ہماری شریعت میں۔ کل اللہ سونے کے کنگن بھی دے گا اور سب باریک ریشم کے اور دبیز ریشم کے کپڑے ہوں گے۔ انر گارمنٹ جو ہو وہ دبیز ہوگا، آؤٹر گارمنٹ وہ لائٹ ہوگا، اور جنت کا سونا گولڈ ہوگا، جنت کا ریشم ہوگا۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ مسیریوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اللہ اکبر، ریلیکس موڈ ہوگا۔ دنیا میں محنت ہے، جنت میں آرام ہی آرام۔ نعم الثواب، بہت عمدہ بدلہ ہے۔ وحسنت مرتفقا، اور خوب ہے وہ آرام گاہ۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، اس میں دوسرا واقعہ آ رہا ہے۔ ایک دنیا پرست آدمی ہے، دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا، اسباب کو سب کچھ سمجھتا ہے، مسبب الاسباب کو بھلائے بیٹھا ہے۔ دوسرا اس کا دوست ہے، بندہ مومن ہے، اللہ کو ماننے والا،
آخرت کا طلبگار ہے، دنیا پرست آخرت کا منکر، یا کہتا ہے نہیں چلو اب اگر ہو بھی گئی آخرت تو مجھے خوب مال وہاں پر بھی ملے گا، یہاں پر بھی تو ملا۔ یہ اپنے دوست کا مذاق اس نے اڑایا جو ایمان والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ واقعہ ہمارے سامنے رکھ کر ہماری رہنمائی فرما رہا ہے کہ مادہ پرستی میں مبتلا شخص یہ شرک میں مبتلا ہوتا ہے، اسباب میں مبتلا ہو کر اسباب کو سب کچھ سمجھنا اور مسبب الاسباب کو فراموش کر دینا، یہ بھی دور حاضر کا بہت بڑا ایک شرک ہے۔ اس کی نفی اور مادہ پرستی کے شرک کی نفی اس اگلے رکوع میں، اگلے واقعے میں ہمارے سامنے آئے گی۔ البتہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ اگلا واقعہ انشاءاللہ اس کا ہم مطالعہ کریں گے۔ ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔